انبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں میں سب سے پہلا قصہ ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دو اعتبار سے آیا ہے، چنانچہ سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ اسراء، سورہ الکہف اور سورہ طٰہٰ میں نام اور صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ صاد اور سورہ ہجر میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار۔ قصہ آدم علیہ السلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق یعنی انسان بنانے والا ہے، اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا حکم بھی دیا کہ جب میں اسے صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے پہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا یہ سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے تھا، نہ کہ عبادت کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ کا یہ حکم بشریت آدم کی تخلیق کی تکمیل کے اہتمام کے لیے تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سڑے ہوئے گھارے سے پیدا کیا جو تغیر پذیر اور نت نئے ارتقائی تدریجی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ گارا پک کر ایک کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گیا، جسے ہم ایک پختہ ٹھیکری کہہ سکتے ہیں، جس کی ایک صفت یہ تھی کہ جب اسے بجایا جاتا تھا تو آواز دیتا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس جست خاکی میں اپنی جناب سے ایک خاص روح پھونکی اور یکایک وہ گوشت پیوست ہڈی پھٹے کا جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا اور اپنے ارادہ و شعور اور فہم و ادراک سے حرکت کرتا انسان بن گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے سب کے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زندہ متحرک انسان کے آگے سجدے میں گر جائے، تو سب فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کو بلا تردد سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور اس کا یہ انکار تکبر اور بڑائی کی بنا پر تھا، اور اس نے کمال نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس امر میں کہ فرشتے آدم کے آگے سجدہ کرے رب تعالیٰ کو ظالم قرار دیا، اور کٹ حجتی کے طور پر یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے جس کی فطرت و جبلت میں بلندی ہے اور آدم کو مٹی سے جس کی سرشت میں عاجزی اور پستی ہے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بلند و برتر کو ادنا و پست پر برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس بے ادبی پر رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی اس قدر تفصیل ان آیات میں مذکور ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سورہ البقرہ۔ اور فرمایا، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس اصل کو پیدا کیا جو تمہاری نسل ہے اور جس کی تم اولاد ہو۔ سورہ الاعراف۔
اور فرمایا اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بھیدوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لو اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ الحجر۔ اور فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ سورہ صاد۔ رب تعالیٰ کے حکم سجدہ کی مخالفت کرنے میں ابلیس کا رب تعالیٰ سے کٹ حجتی کرنا۔ رب تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جسے دلوں کے بھید اور جی کے خیالات تک پوشیدہ نہیں، جب ابلیس سے تعمیل ارشاد میں سرتابی کا سبب دریافت کیا تو ابلیس نے عذر گناہ برتر از گناہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نافرمانی اور حکم عدولی کی دلیل یہ پیش کی کہ وہ ایک سڑے ہوئے اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا ہونے والے انسان سے افضل ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اور کیا یہ سراسر ظلم و ناانصافی نہ ہوگی کہ مٹی سے افضل عنصر آگ سے پیدا کیے جانے کے باوجود اسے مٹی کے ایک ڈھیر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ ابلیس نے رب ذوالجلال کی بے چون و چگون اور بے عیب ذات کی طرف ظلم کی نسبت کر کے بے انتہا تکبر، اکڑ اور غرور کا ثبوت دیا۔ اس پر رب تعالیٰ نے بھی اسے جتلا دیا کہ اس سرتابی و سرکشی کی پاداش میں وہ اہل نار میں سے کر دیا گیا، اور اس بے جا غرور کے ارتکاب اور ظلم جیسی بھاری چیز کو رب تعالیٰ کی منزہ اور مقدس ذات کی طرف منسوب کرنے کے سبب وہ رب تعالیٰ کی جائے نعمت و کرم جنت سے نکال باہر کر کے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کو روز محشر تک کی مہلت۔ جب ابلیس نے دیکھ لیا کہ اپنے گناہوں نے جرائم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے راندہ اور مردود کر دیا گیا ہے تو اس نے بجائے توبہ و ندامت اور اظہار کرنے کے اس سے بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، وہ یہ کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کے حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی کو دراز تر کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطانیت کا مظاہرہ یوں کہا کہ جس آدم سے کینہ اور نخوت رکھنے کی نحوست سے جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اس آدم کو اس بات کی دھمکیاں وہ رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ میں اب تیری اولاد کا پیچھا نہ چھوڑوں گا، انہیں اپنے دام ہم رنگ زمین میں پھنسا کر انہیں اپنے پروردگار کا نافرمان بنا کر دم لوں گا، ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بناؤں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اس نہایت بے باکانہ درخواست کو جناب الہی سے شرف قبولیت سے نواز کر ساتھ ہی یہ مجدہ بھی سنا دیا گیا کہ ابلیس اور اس کے سارے پیروکار باہم مل کر جہنم میں اترے گے۔ ابلیس کی اس گستاخانہ اور شوخ گفتگو کا ذکر ان آیات میں ہے۔ سورہ الاعراف۔ خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ ابلیس بولا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بحشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا تو ذلیل ہے،
اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو تم نے ملعون کیا، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان لوگوں کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور فرمایا سورہ الحجر، خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گھارے سے پیدا کیا سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کو لوگ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر تک۔ ابلیس بولا پروردگار جیسے تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو راستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ خدا نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہوں میں ڈال سکے۔ ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اور فرمایا سورہ الاسراء، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور ازراہ طنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی تو وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تم مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کی مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدہ ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کار ساز کافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین میں خلافت۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں عنقریب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اعلان خداوندی سن کر بصد التجا عرض کیا کہ کیا آپ ایک ایسی ہستی کو زمین میں خلیفہ بنانے لگے ہیں جو وہاں اودھم مچائے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ یہ فریضہ ہمیں سر انجام دینے دیجیے کہ ہم وقت تیری تسبیح و تقدیس کرے گے، نہ تو تیرے کسی امر سے سرتابی کرے گے کہ بے چون و چرا تیرے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرے گے، اور نہ تیری نافرمانیوں کے قریب ہی بھٹکے گے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس مخلوق کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، کہ اس مخلوق کے امور جملہ مخلوقات کے حقائق و رموز سے تم بے بہرا ہو، اور میں تمہارے ظاہر کو اور چھپی سب باتوں سے واقف ہوں۔ بھلا تمہیں آدم کے خلیفہ بنائے جانے کے سربستہ رازوں کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو وہ خاص علم عنایت فرمایا ہے جس میں تم شریک نہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا
میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال سے بظاہر ہر ایک شخص یہ سمجھے گا کہ شاید اس مقام پر فرشتوں نے آدم کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے پر رب تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کیا اور رب ذوالجلال کے اس فیصلے پر مترازانہ منہ شگافی کی ہے۔ بھلا فرشتوں جیسی مخلوق کو رب تعالیٰ کی بے چون و چگون ذات پر کوئی اعتراض کیوں کر؟ حالانکہ وہ تو رب کی عزت کرنے والے بندے ہیں جو کبھی خدا سے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اس کے سر ہر وقت حکم خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور وہاں سوائے اطاعت و بندگی کے اور کسی شے کا اظہار نہیں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہ فرشتوں کو رب تعالیٰ کے کسی قول و فعل اور امر و نہیں پر نہ اعتراض تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کے جیوں میں فقط اس قدر اشتیاق تھا کہ وہ آدم کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت کے راز سے آگاہ ہونا چاہتے تھے، جس کی حالت کی تعبیر انہوں نے مذکور بالا الفاظ سے کی تھی، جس کے البوس، اسلوب اور طرز ادا سے کوتاہی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کی تحقیر کا پہلو بھی مترجس ہوتا ہے، اور وہ اس راز کو بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر منصب خلافت کے لیے انہیں چھوڑ کر آدم کا انتخاب کیوں کیا گیا، حالانکہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس اور ذکر و عبادت کو ان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا تھا۔ رب تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء محسوسہ کے ناموں کی تعلیم دینا۔ اب رب تعالیٰ نے قول و عمل کے ذریعے فرشتوں کو ان حقائق پر متنبع کرنا چاہا جو ان کی نگاہوں اور عقل و شعور سے اوجھل تھے، تاکہ انہیں رب تعالیٰ کی حکمت کی بلندی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور دردماندگی کا مشاہدہ بھی ہو جائے، اور انہیں یہ جتلانا چاہا کہ جس آدم کی انہوں نے بظاہر تحقیر کی تھی وہ رب تعالیٰ کی عنایات و الطاف سے بہرہ مند ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا ہے جس سے فرشتوں کا دامن خالی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام تعلیم فرمائے، اور جہاں تک میرا علم ہے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عدن میں موجود سب چیزوں کے ناموں کا علم فرمایا تھا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا اور اس بات کی قدرت مرحمت فرمائی کہ جنت عدن میں جس چیز پر آدم کی نگاہ پڑتی تھی اور جن چیزوں کی بھی آپ کو احتیاج ہوتی تھی، آپ بلا تکلف ان چیزوں کا نام رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت عدن کی کھیتیوں، درختوں، ان کے پھلوں، پھولوں، پتیوں، شاخوں، گھٹلیوں، گریوں، برتنوں، روزمرہ کی زیر استعمال اشیاء، نہروں، چشموں اور وہاں پائے جانے والے سب جانوروں اور ان کے اعضاء و اجزاء کے نام رکھ، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، تم پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس اعتراف عجز پر رب تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے اور ان پر یہ حجت تمام کرنے کے لیے تمہارا شب درست نہ تھا فرمایا، اے آدم اب تم فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ آدم نے انہیں نام بتلا دیے تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہوئے اور جو پوشیدہ کرتے ہوئے سب مجھ کو معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی میں وہ حکمت مخفی تھی جو فرشتے نہ جانتے تھے کہ اگر اس منصب پر فرشتوں کو بٹھا دیا تو وہ کبھی بھی ان حکمتوں پر مطلع نہ ہو سکتے، اور اس کائنات میں خدا نے جو بے پناہ علوم اور خواص و ودیت فرمائے ہیں وہ ان کے علم میں نہ آ سکتے تھے، کیونکہ انہیں زمین کی کسی شے کے سرے سے احتیاج ہی نہ تھا، کیونکہ انسان اور فرشتے اپنی فطرت و جبلت میں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے۔ اگر عنان خلافت فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تو نہ کشتیاں بنتی اور نہ کھیتیاں ہوتی، اور اگر دست غیب سے روئے زمین پر کچھ پیدا بھی کر دیا جاتا
تو فرشتوں کو ان کی مطلق رغبت نہ ہوتی اور وہ نہ زمین کے سربستہ رازوں اور اس کے دفنیوں کو معلوم کرنے اور نکالنے کی جستجو کرتے اور خطہ ارضی کے کیمیائی خواص، طبی صفات، فلکیاتی فوائد، طبی اکتشافات اور خود اشیاء کی جوہری صفات سے نا آشنا رہتے، اور بے شمار علوم جن کے حصول میں زندگیاں فنا ہو جائے، ان کا ادراک تو کجا وہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرتے، اور انسان ان میں سے کسی علم کی نہایت تک نہ پہنچ پاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جنت میں قیام اور افواہ ابلیس سے دونوں کا جنت سے نکلنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ رب تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و ہمدم ثابت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کی رفاقت میں بے حد خوشی، اطمینان اور سرور محسوس کیا۔ آدم و حوا کو رب تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرما رکھی تھی کہ وہ جنت رہے سہے اور جو چاہے کھائے پیے، البتہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرمایا کہ اسے کھانے اور قریب جانے سے منع کیا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو وسوسہ ڈال کر اور بہکاوے دے کر اس درخت سے کھانے پر آمادہ کرے اور ان سے رب کے حکم کے خلاف کروا کے اپنی فطرت و انتقام کی آگ کو بجھائے۔ اب شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہیں اس درخت کے سوا جنت کی ہر نعمت کی اجازت ہے، کیا تم نے یہ بات نہ سوچی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پروردگار نے تمہیں اس لیے روکا کہ اس درخت کے کھانے سے تمہیں جنت میں سرمدی و ابدی حیات ملے گی، یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، موت کبھی تمہارے قریب نہ بھٹکے گی، اس کے کھانے سے فنا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ اب اگلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو اپنی بات پر یقین دلانے کا تھا۔ اس کی کیا تدبیر ہو؟ تو ابلیس نے اس کا رستہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ چنانچہ انہیں قسمیں کھا کر باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے اپنے خیر ہاں اور ہمدرد سمجھو، میں کوئی غیر یا دشمن نہیں، میری بات مانو اور بے کھٹکے اس سے کھا ڈالو، پھر دیکھنا۔ غرض شیطان بڑی ملما سازی کے ساتھ جھوٹی باتیں بناتا رہا، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا، نرمی اور لجاجت سے اس کام پر آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ فراموش کر بیٹھے کہ یہ ابلیس ان کا وہی درینہ دشمن ہی تو ہے جس نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے ان سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم امتناعی دیا تھا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تم کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ننگے اور بے لباس ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی گھبرا اٹھے اور لگے دونوں جنت کے پتوں سے اپنا صدر ڈھانپنے، تاکہ اپنا تن بھی ڈھانکے اور سطر کی چیزیں بھی چھپائے۔ گویا کہ انہوں نے درختوں کے پتوں کو ساتر لباس کے طور پر استعمال کیا۔ شاید یہ زمینی تمدن کے عروج کی ارتقائی منازل کی پہلی منزل اور پہلا زینہ تھا۔ ابلیس نے جن باتوں کی قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی بے راہ کرنے میں لگا رہے گا، ان میں سے حاصل ہونے والی یہ پہلی کامیابی تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے خدا کی حکم عدولی کروا ڈالی۔ تو خدا نے شجر ممنوعہ سے کھانے کی ممانعت کے باوجود امتثال امر میں اس لغزش پر باعث پرس فرمائی اور عتاب نزول فرمایا۔ آدم جو نیابت الہی اور خلافت ارضی سے سرفراز تھے، صفات خداوندی کے مظہر تھے، جنہیں خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرما کر خصوصی حقائق و معارف اور علوم و فنون سے آراستہ کیا تھا اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم کیا تھا،
بھلا ان سے ابلیس کی طرح غلطی کے ارتکاب پر کٹ حجتی اور اخفائے جرم کے لیے باطل تعویلات پیش کرنے کی نامشکور صحیح کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے فوراً نادم و شرمسار ہو کر عذر خواہی اور معذرت کرنے لگے اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جرم غرور، تکبر، تمر، اکڑ اور سرکشی کا نتیجہ نہیں بلکہ بنائے بشریت خطا و نسیان کے باعث ہے، اور اس کی صفائی میں لب کشائی کی ذرا اہمیت نہیں، صرف توبہ و استغفار ہے۔ لیکن خدا کی حکمت کسی اور امر کی متقاضی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا کہ آدم و حوا کو ان کی اولاد ایک وقت معین تک زمین میں رہے گے، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا، اور ارشاد ہوا، تم سب بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں کچھ یوں ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس نے انہیں نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے قصور معاف کر دیا، بے شک وہ قصور معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ربانی ہوا، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے، اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کی خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوگے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ قصہ آدم سے متعلقہ چند اہم مسئلے اور ان کے جوابات۔ پہلا مسئلہ، ابلیس فرشتہ نہ تھا، اس لیے آدم کو سجدہ کرنے پر مأمور بھی نہ تھا، تو جب روئے سخن اس کی طرف تھا ہی نہیں تو اس کی مخالفت پر اس پر اطاعت کیوں کر نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حکم الہی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو جب رب تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا تھا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو ابلیس رب تعالیٰ سے یہ کہتا کہ میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں، تو نے یہ حکم مجھے نہیں دیا،
لہٰذا میں اس حکم کا مخاطب ہی نہیں تھا تو سجدہ کیوں کروں؟ بلکہ اس نے غرور کا اظہار کیا، نہ کہ حکم خداوندی کی نفی کا، جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس بھی حکم خداوندی کا مخاطب تھا۔ دوسرا، اگرچہ ابلیس فرشتہ نہ تھا، لیکن رب تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم ان سب کو دیا تھا جنہوں نے آدم میں نفخ روح کا مشاہدہ کیا تھا، اور اس مشاہدے کے وقت ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ موجود تھا۔ رہی بات یہ کہ جب ابلیس فرشتہ ہی نہیں بلکہ ایک جن تھا تو خدا نے ابلیس کو بھی مخاطب میں شامل کر کے فرشتہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جمہور اور سواد اعظم فرشتے تھے، اس لیے سواد اعظم کی رعایت کرتے ہوئے خطاب کی تعبیر لفظ ملائکہ سے کی گئی۔ دوسرا مسئلہ، ہم جانتے ہیں کہ سجدے سے انکار کرتے ہی رب تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکال باہر تو کر دیا تھا، پھر وہ آدم اور حوا کو بہکانے اور پھسلانے تک جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اسے جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ ایک پاجی مرتوت نافرمان اور نابکار کی حیثیت سے اس ذات کو بہکانے جنت میں جا گھسا جس سے روز اول سے خار کھاتا تھا، اسی ذات پر حسد ہی تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے ڈوبا تھا۔ دوسرے، ابلیس کا وسوسہ دور سے بھی نفس انسانی تک جا پہنچتا ہے، جیسے جادو کا اثر دور نزدیک کے ہر آدمی تک پہنچ جاتا ہے، اور جیسے آج کے دور میں ٹیلی فون، ریڈیو، موبائل وغیرہ کی آواز ہزاروں میل دور سے لہروں کی دوش پر پہنچ جاتی ہے، اس طرح اس امر میں کیا استبعاد ہے کہ ابلیس کے وسوسہ کی تاثیر جنت کے باہر سے ہی حضرت آدم و حوا تک جنت کے اندر پہنچی ہو۔ تیسرا مسئلہ، حوا کس چیز سے پیدا کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوا کی پیدائش کی بابت رب تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، خلق منہا زوجہا، اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی دو باتوں کا احتمال رکھتی ہے، ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کی ایک پسلی لے کر اس سے حوا کو پیدا کر دیا، یہ اکثر علماء کا قول ہے، اور یہی عبارت بینہ ہی بائبل کتاب تکوین میں بھی ہے، جبکہ احتمال اس بات کا بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حوا کو بھی پیدا کیا، اور وخلق منہا زوجہا کی تفسیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حوا اور آدم کو جنس اور صورت پر پیدا کیا۔ اس تفسیر کی بنا پر آدم و حوا دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا قرار پائے گا، لیکن میرا رجحان پہلی تفسیر اور رائے کی طرف ہے۔ چوتھا مسئلہ، جنت کہاں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں نکل کر زمین میں اترنے کا کہا گیا، وہ جنت کہاں ہے؟ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ جنت الماوا ہے جس کا رب تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں ان کا مستقر اور ٹھکانہ ہوگی، یا وہ جنت ارضی ہے۔ جمہور علماء نے آیات و احادیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ یہ جنت الماوا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، رب تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گے اور جب جنت اہل ایمان کے قریب ہوگی تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہے گے، اے ہمارے سب سے پہلے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھلوائیے تاکہ ہم اس میں داخل ہو۔ تو آدم کہے گے، تمہیں اس جنت سے تمہارے باپ کی خطا ہی نے تو نکوالا تھا۔ پانچواں مسئلہ، حضرت آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں یا رسول؟ جواب، جب سے مصر کے شہر دمنور کے ایک باشندے نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا انکار کیا ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ بے حد اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ چنانچہ اس پر شرعی عدالت میں مقدمہ قائم کر کے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی گئی، اور اس کے خلاف یہ ڈگری اس بنا پر جاری کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے پر وہ مرتد ہو چکا ہے۔
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگرچہ قرآن کریم نے کسی جگہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح لفظ نبی کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، البتہ یہ ضرور بتلایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو بغیر کسی واسطہ کے ہم کلام کیا، اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں انہیں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکامات دیتا رہا، اور ان احکامات کے لیے آدم کے پاس کسی کو نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا، اور یہ سب باتیں بغیر کسی تعویل کے نبوت کے اسلامی اور اصطلاحی معنی پر صادق آتی ہے۔ پس اگرچہ لفظی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم نے انہیں نبی کے لفظ سے مخاطب نہیں کیا، لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے غلط ہے، لہٰذا بلا واسطہ کلام خداوندی اور امر و نہی اور حلال و حرام کے کسی نبی اور رسول کے بغیر احکامات دیے جانا کہ اس اعتبار سے ہم حضرت آدم کو خدا کا فرستادہ اور نبی کہہ سکتے ہیں، اور اس دلیل پر ہم دل سے مطمئن ہیں۔ صحیح مسلم میں وارد شفاعت کے بابت حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ روز محشر لوگ جمع ہو کر حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوگے اور عرض کریں گے آپ زمین پر خدا کے پہلے رسول ہیں۔ پس اگر حضرت آدم بھی خدا کے رسول ہوتے تو اس کلام کی گنجائش نہ ہوتی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام خدا کے نبی ہے اور مرتبہ رسالت پر موجود نہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام رسالت کے مقام پر فائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، جب آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے تو انہوں نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کی، حالانکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم سے اس لغزش کا ارتکاب برسبیل نسیان ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کے اس نسیان کو خطا، معصیت اور غوایت کے نام سے اس لیے یاد کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی عام آدمی کی طرح نہ تھے اور رب تعالیٰ کی معصیت سے بچنا آپ کے لیے لازم تھا، کوئی بھول ہو جاتی تھی تو اس کو خطا گردانا جاتا تھا، اگرچہ اس نسیان کا صدور کسی دوسرے سے ہوتا تو اسے خطا نہ کہا جاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کی یہ تعویل کی جائے کہ جب رب تعالیٰ نے آپ کو شجرہ ممنوعہ سے کھانے سے منع فرمایا تو آپ نے اس حکم خداوندی اور ارشاد الہی ایسا فرض نہ سمجھا کہ جس کے مخالفت پر عتاب الہی اور مواخذہ خداوندی مرتب ہوتا، بلکہ آپ نے اسے فقط امر ارشاد و نہیں ارشاد سمجھا، اور جو امر و نہیں مبنی پر ارشاد و فہمائش اور نصیحت ہو اس کی مخالفت حرام نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرات فقہائے کرام نے کتاب دین کے امر کو ندب و ارشاد پر محمول کیا ہے، لہٰذا اس کی مخالفت پر گناہ نہ ہوگا۔ تیسرا جواب، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل گناہ صغیرہ تھا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ تعویل ان لوگوں کے قول کی بنا پر ہوگی جن کے نزدیک انبیاء کرام صغائر کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فعل نبوت سے سرفراز کیے جانے سے قبل سرزد ہوا تھا، جو معصیت سے عصمت کو متسلزم ہے۔ بے شک یہ جواب نہایت عمدہ ہے، لیکن جواب قابل قبول اس وقت ہوتا جب یہ فعل حضرت آدم سے بلا واسطہ امر و نہی کے خطاب سے پہلے واقع ہوا ہوتا، جبکہ امر و نہی کا بلا واسطہ خطاب نبوت کی ایک علامت ہے، لہٰذا یہ جواب اس قدر قابل یقین نہیں۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی یہ تعویل کی کہ رب تعالیٰ نے مجھے جس درخت سے کھانے سے روکا ہے اور وہ درخت دکھلایا ہے، یہ ممانعت بینہ اس درخت کے پھل کھانے کی تھی، نہ کہ اس درخت کی جنس سے ممانعت تھی، لہٰذا انہوں نے حکم خداوندی کی تعویل کرتے ہوئے بینہ اس درخت سے تو نہ کھایا، البتہ اس جیسے یعنی اس کی جنس کے کسی اور درخت سے کھا لیا۔ ساتواں مسئلہ، کیا آدم علیہ السلام اول بشر تھے اور آپ سے قبل آپ کے جنس کا کوئی دوسرا بشر نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقلاً تو یہ بات محال نہیں کہ خدا نے آدم کے سوا کسی دوسرے آدم کو بھی پیدا کیا ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے سوا، جس کو ہم ابو البشر کہتے ہیں، کسی دوسرے آدم کا ذکر نہیں کیا،
لہٰذا کسی دوسرے آدم کا وجود کا قول بلا دلیل اور اٹکل کا تیر ہوگا۔ اس مسئلے سے متعلق گزشتہ اور موجودہ زمانوں میں متعدد ایسے افراد موجود رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نسل اور آبادیاں تخلیق آدم سے بھی پہلے کی اور اس سے قدیم ہے، جیسا کہ گزشتہ صدیوں میں اہل ہند اس بات کے مدعی تھے کہ آدم ان کا ایک غلام تھا جو ان سے بھاگ کر بلاد مغرب چلا گیا اور جہاں اس کی نسل خوب پھیلی۔ 8واں مسئلہ، ان دنوں یورپ میں ایک رائے نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے اور افسوس کہ اس رائے کو متعدد علماء نے بھی بلا سوچے سمجھے قبول کر لیا ہے۔ وہ نہایت شرمناک رائے یہ ہے کہ انسان اپنی اصل میں بندر ہے جو نامعلوم عوامل کے تحت ترقی کرتے کرتے موجودہ انسان کی صورت اختیار کر گیا، جسے سائنسی زبان میں تھیوری آف ایولیوشن کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ رائے نظریہ اور تحقیق اس بات کو باطل قرار دیتی ہے کہ انسان کی اصل اور اس کا جد اول آدم علیہ السلام تھا۔ تو علماء اسلام کی اس نظریے کے بابت کیا رائے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ نظریہ موضوع بحث رہا ہے جس میں رد و قبول کی بہر گنجائش ہے۔ جہاں اس نظریے کے حامیوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، وہیں اس نظریے کو باطل گردانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ بس جب کسی نظریے کے حامل ایسے دلائل قطع تک جا پہنچے جو اس قضیہ کو ایسا بدیہی بنا دے جو اپنی ہدایت میں ان آفاقی حقائق کے مساوی ہو، جیسے ہر جفت عدد 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور آسمان ہمارے اوپر اور زمین ہمارے نیچے ہے، تو ہم پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی وہ تعویل بیان کیا کریں جو واقعی و مشاہدہ کے عین مطابق ہو۔ قرآن کریم اور اسلام کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم میں یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور علوم قرآنی اور وحی الہی بھی ان کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم مشاہدہ اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان حقائق کو بلا شبہ تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ ایسے حقائق کا انکار بے جائے تعصب اور تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو مسائل ابھی تک جزم یقین کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ تھیوری آف ایولیوشن کہ انسان اپنی اصل میں بندر ہے، تو ان کے متعلق قرآن کریم کے معنی میں تعویلات سے گریز کرنا چاہیے اور ان کو زور زوری کرتے ہوئے جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی نامشکور صحیح کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ ان مسائل کی حقیقت آشکار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ مسائل اپنی حقیقت میں اس طرح آشکار ہو جائے کہ ان کے انکار سے گویا کہ مشاہدہ اور ہدایت کا انکار لازم ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ زمین یعنی کرۂ ارض میں ایک شدید اور غضبناک تبدیلی آتی ہے اور اس میں ایک ایسا زبردست بونچال اور زلزلہ برپا ہوتا ہے جو سفر ہستی پر موجود ہر چیز کو مٹا دیتا ہے۔ ہر چیز سفر ہستی سے مٹ جاتی ہے، فلک بوس کو حصاروں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلند و بالا اور پرشکوہ قصور و محلات اور ان کی اعلیٰ شان نہروں اور عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، تو کیا آپ یہ یقین کر لیں گے کہ گوریلے، چمپینزی، بندر یہ ارادہ کر لے کہ بڑے جوش کے ساتھ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اب اس برباد اور خانہ خراب زمین کو ہم اس طرح تعمیر و آباد کریں گے جس طرح کبھی پہلے انسان نے آباد کیا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ بندر، گوریلے، چمپینزی انسان کی شکل میں بدلتے جائیں۔ بڑے مشہور ماہرین، انجینئرز، ڈاکٹرز، جن میں افلاطون، سقراط، اینجوس، بقراط، جیلینوس، ارسطو، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، نیوٹن، لیپلاس، گلیلیو، نیکولس، پونزن، لوکانش، واٹ، اسٹیفن، سیبلن، ایڈیسن، مارکونی، مورس ہنری، میریون کیوری اور مادام کیوری، یہ تمام تھیوری آف ایولیوشن کی بابت انکاری ہے۔ اس بابت مختصر رائے یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، اور تھیوری آف ایولیوشن کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن مجید سے تضاد کرتی ہے۔ اب صرف 2 مسئلوں پر کلام کرنا باقی رہ گیا۔ پہلا یہ کہ فرشتے کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے
جن کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں اور نہ ہم نے انہیں دیکھ رکھا ہے، ان کے وجود کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، کیونکہ انہیں قلی الثبوت والد لالا نصوص کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور فرشتوں کے وجود کا اقرار ان امور سمیہ میں سے ہے جن کو عقل و فکر سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رسالت مآب مرتبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں ان کے وجود کی اور موجود ہونے کی خبر دی ہے۔ ان کی تعداد کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے، البتہ قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ میں ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح کی گئی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرشتے انسان سے افضل ہیں یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک فریق انہیں انسانوں سے افضل بتلاتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے۔ سورہ الاعراف کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ میرے نزدیک افضل مفضول کی اس بحث میں پڑھنا بیکار ہے، اور سلامتی اس میں ہے کہ اس بابت لب کشائی سے اجتناب ہی کیا جائے، اور ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ و رتبہ کیا ہے۔ جو دوسرا فریق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والے چند اہم سبق اور عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بے شمار پند و نصائح اور عبرتوں پر مشتمل ہے، جن سب کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ناممکن ہے، البتہ ہم چند کو ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، رب تعالیٰ بسا اوقات اپنی حکمت کے بیت کو اپنے مقربین پر بھی آشکارا نہیں کرتے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کی حکمت اور اس کے بھید اور راز کو فرشتوں سے مخفی رکھا، جس پر وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یہ جاننے کا بے حد اشتیاق ہوا کہ آخر آدم کو ہی اس منصب کے لیے انتخاب کرنے میں حکمت کیا ہے۔ نمبر 2، رب ذوالجلال کی نظر عنایت و کرم جب کسی حقیر اور معمولی چیز پر بھی ہو جاتی ہے تو وہ اسے خلعت رونق و جلال سے موزن و آراستہ کر کے بڑے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز کر دیتی ہے۔ چنانچہ ذرا اس مشت خاک کو ہی لے لیجئے جس سے آدم کا خمیر گوندا گیا تھا، کہ جب اس پر نظر عنایت پڑی تو اسے پورا انسان بنا دیا، اور وہ رب تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے اسرار اور اس کے وسیع و علم کا مظہر ٹھہرا۔ نمبر 3، اگرچہ انسان کو شرافت و بندگی کا مرتبہ نصیب ہوا، تاہم اپنی خلقت و افزینش میں کمزوری ہی رہی۔ اسی بنا پر آدم علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی ان بے انتہا عنایات اور جلالت قدر کے باوجود نسیان طاری ہو گیا، اور ان سے ایسا فعل سرزد ہو ہی گیا جو ربان عنایت و کرامات کے منصب اور لائق نہ تھا۔ چنانچہ شجرہ ممنوعہ کی بابت رب تعالیٰ کی وصیت و نصیحت کے باوجود آدم علیہ السلام اپنے سب سے بڑے دشمن ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے اور اس کی باتوں میں آ کر اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا۔ نمبر 4، رب تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی کے باوجود اس کے رحم و کرم سے مایوس نہیں ہوا جاتا۔ چنانچہ وصیت ربانی میں کوتاہی اور نسیان کی لغزش کے ارتکاب کے باوجود رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دامن عفو میں چھپایا، انہیں منصب رسالت کے لیے چنا اور عنایت کے ساتھ توجہ دی، اور یہی اصول آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی نافرمانی اور گناہ ہو جائے اور وہ خلوص دل اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ ندامت اور استغفار کرتے ہوئے خدا کی طرف متوجہ ہو، اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے توبہ کی روشنی میں چلتا ہوا اس کی بارگاہ تک جا پہنچے، تو اسے عفو درگزر سے نوازا جائے گا، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دے، تاکہ میں باقی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر بھی ایسی ہی ویڈیوز شائع کروں۔ آپ سب کا شکریہ۔